بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون آمنت بالله صدق الله العظيم. الحمدللہ پروگرام ازالہ شبہات میں آج کل شرک فی التوسل پر گفتگو کر رہا ہوں. اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ناظرین کو اس سے استفادہ کی توفیق عطا فرمائے. شرک فی التوسل پر میں نے گزشتہ پروگراموں میں گفتگو کی ہے اور اپنی بساط کے مطابق قرآنی آیات اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اور عمل صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کا عمل میں نے عرض کیا کہ وہ سب کے سب ذات کے وسیلے کو جائز سمجھتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے وسیلے کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کو بھی وہ وسیلہ مانتے تھے اور ان کا وسیلہ بھی پیش کرتے تھے. جہاں تک ذات کے وسیلے کا تعلق ہے اس پر میں نے کافی گفتگو کر لی. جب ایک اس بات کو اس طریقے سے بھی اگر دیکھ لیں تو سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوگی کہ جب ہم کسی ذات کا وسیلہ پیش کرتے ہیں تو در حقیقت وہ اس کے عمل کا وسیلہ ہوتا ہے جو عمل اس نے نیک کیا ہوتا ہے اور اس رحمت کا وسیلہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مختلف صورتوں میں اس کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرمایا ہوتا ہے. تو اس کی ذات اور اس کا عمل اور اس کے اوپر ہونے والی رحمت اور جو اس نے عمل کیا ہے وہ عمل بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ہوا ہے، وہ بھی ایک رحمت کی صورت ہے. تو در حقیقت اللہ کی اس کرم نوازی کا وسیلہ ہوتا ہے جو اس بندے کے اوپر اللہ نے نازل فرمائی ہوتی ہے. مثلا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بجاہ النبی الکریم کہ یا رب العالمین جو تو نے ان کو عظمت اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، جو ان کو وجاہت عطا فرمائی ہے، اس وجاہت کے وسیلے سے ہماری دعا کو قبول فرما. ایک شہید ہے، ہم یہ کہیں کہ یا اللہ فلاں شہید کے وسیلے سے دعا قبول فرما، تو نام تو شہید کا ہوتا ہے لیکن در حقیقت وسیلہ اس شہادت عظمی کا، اس فضل کا ہوتا ہے جو اللہ نے اس بندے کو عطا فرمایا ہوتا ہے. ایک حافظ قرآن کی ہم عزت کرتے ہیں تو وہ عزت اس کی نہیں ہوتی، وہ اس قرآن کی ہوتی ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے. ایک ڈاکٹر کی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں تو وہ 5.5 فٹ بندے کی وہ رسپیکٹ نہیں ہوتی بلکہ اصل میں وہ اس MBBS علم کی ہوتی ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے. تو ذات اور کمال کو، اس وجاہت کو کسی سے جدا نہیں کیا جاتا. وہ وجاہت اور ذات وہ ایک ہی چیز ہوتی ہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم ذکر کریں تو کہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ان کا جو قد مبارک تھا وہ اور ان کی نبوت کو اس سے جدا کر دیں گے. ایک امام ہے مسجد کا تو اس مصلی پر وہ کھڑا ہوتا ہے، جس علم کی وجہ سے اس کو امام بنایا ہے، کیا اس کو جسم کو اور اس کو وہ جدا کر دیں گے؟ وہ تو ایک ہی چیز ہے. تو اصل میں وہ رحمت الہی ہی کا وسیلہ ہوتا ہے، وہ فضل ہی کا وسیلہ ہوتا ہے. یوں کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے میرے حبیب میں نے تم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. اب اگر حضور چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کی رحمت تھے، وہ وجود رحمت تھے، تو جو ان پر رحمت نازل ہوئی اب اس وجود کو اور رحمت کو کیسے جدا کریں گے؟ تو جب ہم اس وجود کا وسیلہ دیں گے تو در حقیقت اس رحمت للعالمین کی اس رحمت کا وسیلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی اور جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئی. تو یہ ایک ٹیکنیکل بات ہے، اگر اس کو سمجھ لیں تو بڑی آسانی سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے، اور اگر کوئی نہ سمجھنا چاہے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے.
یہ بڑی میں نے ٹیکنیکل ایک باریک سی بات آپ کے سامنے عرض کر دی ہے کہ در حقیقت وہ اس کا وسیلہ ہوتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی اپنے عمل کا وسیلہ اللہ کے حضور پیش کرو، کسی کی ذات کا نہیں. اب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یحبہم و یحبونہ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، اللہ ان پر راضی اور وہ اللہ پر راضی. اللہ ان سے محبت فرماتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو اللہ کے جس سے محبت فرماتا ہے اور جو اللہ سے محبت کرتے ہیں ان سے ہمیں بھی محبت ہے، کیونکہ اللہ اور ہمیں محبت کرنی چاہیے، فرض ہے ہم پر، اور ان کی معیت اور سنگت میں جانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کونوا مع الصادقین، ان کی سنگت میں شامل ہو جاؤ، ان سے محبت کرو. اور رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، جس سے وہ راضی، اس سے رضاعت جو ہے، اس سے راضی ہونا یہ ہمارا فرض ہے. تو جب ہم اس کے محبوبوں سے محبت کریں گے، جن سے وہ راضی ہے، ہم ان سے راضی ہوں گے، ان کا ادب کریں گے، تو یہ ہمارا ایک نیک عمل ہوگا. تو گویا ایک ہی وقت میں ہم اپنے اس نیک عمل کا بھی اللہ کے حضور وسیلہ پیش کر رہے ہیں، اور جو اللہ نے ان پر رحمت اور فضل فرمایا ہے اس کا بھی وسیلہ پیش کر رہے ہیں. لیکن ہم کہتے یہ ہیں یا اللہ فلاں ذات کا وسیلہ، لیکن در حقیقت وہ یہ ہوتا ہے کہ اس فضل کا، اس کرم کا، اس رحمت کا اور اس اپنے عمل کا وسیلہ ہوتا ہے جو ہمیں ان سے محبت ہوتی ہے. لیکن اس بات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بعض لوگوں کو بہت بڑے شبہات ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انہی شبہات کا میں اس پروگرام ازالہ شبہات میں ازالہ کر رہا ہوں. میں نے بڑی تفصیل سے آپ کو بتایا کہ جو ذوات کے وسیلہ پر اعتراض کرتے ہیں ان کے اندر وہ فرق نہیں کرتے کہ بندہ زندہ ہو یا دنیا سے جا چکا ہو. لیکن بسا اوقات جو گروئنگ اپ لوگ ہوتے ہیں، ابھی ان کو زیادہ پتہ نہیں ہوتا، وہ ذات کا، حیات کا اور وفات کا فرق کر لیتے ہیں. اور بلکہ میں نے ابھی آپ کو پچھلے پروگرام میں بتایا کہ خود علامہ ابن تیمیہ نے وہاں پر وہ ایک حیات اور وفات کا مسئلہ اٹھا دیا، جبکہ وہ خود اس کی تفریق کے تو قائل ہی نہیں، وہ تفریق تو کرتے نہیں ہیں. لیکن پھر بھی کبھی کبھی یہ مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آج کی گفتگو خاص بعد از وفات کی وسیلے کے اعتبار سے اس ضمن میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ جس طرح انبیاء صالحین کی ذوات کا وسیلہ ان کی حیات میں جائز ہے، اسی طرح ان ذوات کا وسیلہ ان کی وفات کے بعد بھی جائز ہے. کیوں کہ ان کی حیات میں جب ہم وسیلہ پیش کرتے ہیں تو وہ اس کرم کا وسیلہ ہوتا ہے اور اس اجر کا وسیلہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اجر عطا فرمایا، جو ان پر کرم ہوا نبوت یا ولایت کی صورت میں. تو وفات کے بعد نہ وہ کرم ختم ہوتا ہے، نہ وہ اجر ختم ہوتا ہے، نہ وہ عمل ختم ہوتا ہے. تو جیسے ان کی حیات میں اس کا وسیلہ جائز تھا، اسی طرح ان کی وفات کے بعد بھی وسیلہ ختم نہیں ہوتا بلکہ پھر بھی جائز ہے. میں نے اب ابتدا میں قرآن کریم کی آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے اور عمل صالح کیے، ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے. ویسے یہ اجر کے اوپر تو قرآن کریم میں درجنوں آیات ہیں. بار بار اللہ تعالیٰ نے بہت سے اعمال کے بعد اور بہت مرتبہ ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کا اجر نہ ختم ہونے والا ہے. اب جب اجر ختم نہیں ہوگا، جو ان کو اجر ملنے والا ہے، تو جو ماجور ہے جس کو اجر دیا جا رہا ہے اس کو فنا کیسے ہے؟ نہ اجر کو فنا ہے نہ اس ماجور کو فنا ہے. جب دونوں موجود ہیں تو جب حیات میں موجود تھے تو اس اجر کی وجہ سے، اس مرتبے کی وجہ سے وسیلہ جائز تھا. تو اب اگر وہ قبر میں چلے گئے ہیں تو اجر تو فنا نہیں ہوا، تو ماجور بھی فنا ہوا نہیں ہوا. جس علت کی بنا پر حیات میں وسیلہ جائز تھا، اسی علت کی بنا پر وفات کے بعد بھی وسیلہ جائز ہے. کہ ہم کہہ سکتے ہیں یا اللہ انبیاء اور صالحین کے وسیلے سے ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اس دعا کو قبول فرما. لیکن ثبوت کے طور پر میں دو تین روایات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. وہ روایات جن میں بعد از وفات کے وسیلے کا ذکر ہے،
وہ ظاہر ہے کہ روایات حافظ ابن تیمیہ کے سامنے بھی تھیں، انہوں نے قاعدہ جلیلہ میں اور فتاوی کے اندر اس کے اوپر بحث کی ہے